جی استاد جی. ہاں وہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ بھی حضرت مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت کے مواعظ میں تقریباً 1000 احادیث کی شرح ہے. سبحان اللہ. ہاں 1000 احادیث کی شرح جو ہے وہ حضرت کے مواعظ میں موجود ہے. اور یہ بات بھی فرمائی تھی کہ میں نے حضرت کے کئی 100 واعظ جو ہے خود تحریر کیے اور لکھے ہیں. اور حضرت مولانا شرف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضرت مولانا صاحب نے یہ بات مجھے خود بتائی کہ میں نے حضرت کے 300 واعظ لکھے ہیں. ماشاء اللہ. تو پھر باقیوں نے کتنے لکھے استاد جی؟ ہاں تو ان کے جو بھائی ہیں تقریباً 50 سے زیادہ ان کے بھی لکھے ہوئے ہیں. مولانا سعید صاحب کے، سعید احمد کے، اور 150 تو یہی تقریباً 150 کے قریب تو ان دونوں حضرات کے ہیں. جو چھپے ہوئے اس وقت ہیں وہ بھی 300 سے کچھ زائد ہیں چند مواعظ. تو ان میں سے 300 میں 150 تو یہ تقریباً ان دونوں حضرات کے ہیں، دونوں بھائیوں کے. اور باقی 150 جو ہے وہ مختلف یعنی اہل علم کے ہیں. حضرت خواجہ صاحب کے ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب بجنوری کے ہیں، مصطفیٰ صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ عبدالحکیم. اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ اور بھی مختلف نام ہے. وہ میں نے ترتیب ساری قائم کر لی ہے، کرا لی تھی ابھی چند ماہ پہلے. جن جن کے لکھے ہوئے ہیں پوری تفصیل وہ گوشوارہ ہے اس کا مکمل. 4 واعظ اس میں جو مطبوع ہیں اس وقت یہاں، ان میں سے 4 واعظ حضرت کے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہیں لکھے ہوئے. اور اس کے علاوہ کئی اہل علم کے ہیں، علماء کے ہیں. چند مواعظ البتہ ایسے ہیں اس میں وضاحت اس بات کی ہے نہیں کی گئی کہ یہ کس کن کے تحریر فرمودہ ہے. چند مواعظ ہیں اس کو زیادہ نہیں، کچھ اس طرح کے بھی ہیں. لیکن بہرحال اکثر مواعظ پر یہ ہے وضاحت کس کا لکھا ہوا ہے. پھر اس میں تفصیل ہے بلکہ کہاں واعظ ہوا حضرت کا یہ، اور پھر یہ کہ حضرت نے بیٹھ کے فرمایا ہے یا کھڑے ہو کر، وقت کتنا، اور پھر یہ ہے کہ سامعین کی تعداد، تاریخ، یہ سب چیزیں ہر واعظ میں گوشوارے کے طور پر شروع سے ہی یہ ہر واعظ میں ہے. ویسے باقاعدہ واعظ جو ہے وہ خانقاہ کی طرف سے بھی پھر اس کا انتظام باقاعدہ تھا. اس کا امداد المواعظ کے نام سے ایک مجلس تھی، امداد المواعظ، کہ جس کا یعنی شعبہ تھا مواعظ لکھنے کا اور لکھوانے کا. تو اس میں پھر حضرت حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو ہے وہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا گیا اور انتخاب ہوا. اور یہ لکھا حضرت حکیم الامت نے بھی کہ مولوی ظفر اپنی جماعت میں احسن الکاتبین ہے. ماشاءاللہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور پھر حضرت نے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ماشاءاللہ مواعظ لکھے، 100 سے زائد ہیں وہ. اور اس کے ساتھ یہ بھی تھوڑے سے بتا دیجیے مطبوع ہاں یہ جو الاء السنن وغیرہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرپرستی میں کتنا لکھا گیا اور سرپرستی سے باہر کہیں اور جا کے نہیں حضرت نے الاء السنن لکھی تو وہی ہے، حضرت کے ہی سرپرستی ہی میں لکھی ہے ساری الاء السنن. کچھ عرصہ کے لیے رنگون کا سفر ہے حضرت کا، لیکن بہرحال زیادہ تر تو وہی ہوا یہ کام تھا 99 میں. البتہ یہ ہے کہ حضرت نے شروع کے 9 جلدیں تقریباً خود ملاحظہ فرمائی ہیں مکمل. بعد کے حصے جو ہے وہ جہاں ضرورت پیش آئی پھر وہاں جو ہے وہ مراجعت کر کے لکھا گیا. اب بعد میں نے وہ اس کا بھی تیار کرا لیا ایک 10 جلدوں کا تو ہو گیا کام کہ جہاں جہاں ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے یعنی استفادہ کیا تو وہ مقامات سارے 10 جلدوں کے وہ الگ ہو گئے ہیں، اب باقاعدہ فہرست بن گئی ان کی. اسی طرح یہ بھی کہ ان 10 جلدوں میں جہاں جہاں حضرت علامہ عثمانی نے یعنی نقد فرمایا مختلف حضرات پر، تو اس کا بھی میں نے گوشوارہ تیار کرا لیا ہے. باقی جلدوں کو بھی انشاءاللہ عنقریب گوشوارہ تیار ہو ہی جائے گا، 20 جلدیں مکمل ہو جائیں گی اس طرح انشاءاللہ.
وہ صحیح ہے. احکام القرآن کے اندر جو حضرت نے شروع کروائی تھی، حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب نے حضرت کے سامنے کچھ لکھ لیا تھا جی؟ وہ تو کچھ حصہ لکھ لیا تھا اصل میں، پھر وہ الاسمنٹ سے جو فارغ ہوئے اس وقت کچھ حصہ لکھ لیا تھا. اس کے بعد پھر حضرت چلے گئے ڈھاکہ گئے 1358 ہجری، یعنی 1939 میں ڈھاکہ تشریف لے گئے. اس کے بعد پھر حضرت نے جو ہے وہ مطلب یہ تقسیم فرمایا پھر سلسلہ کہ وہی مختلف حضرات کے ذمے کے لیے کچھ جلدیں کر کے منازل لکھ لیں. اور کچھ تعطل کے بعد ایک دفعہ جب شروع ہوا تو اس میں بھی باقاعدہ حضرت تھانوی نے اور ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپورٹ کیا دوبارہ. اس میں بھی ایک مجلس کا قیام ہوا اور اس میں باقاعدہ حضرت نے تحریر لکھی کہ میں ان کے سپورٹ کر رہا ہوں مولوی ظفر کے. تو بعد میں پھر وہ تقسیمات کر دی گئی تھی جب حضرت ڈھاکہ تشریف لے گئے مولانا ظفر احمد صاحب. استاد جی اب ساتھ ہی تھوڑا سا ایک عجیب سا بھی سوال ہے کہ وہ جو حضرت نے وہ جو ہے وہ بیعت وغیرہ کا جو سلسلے کے حوالے سے ہے جی معاملہ، اس طرح علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب سے جو ہے وہ انہوں نے کچھ سلب کر لی تھی خلافت کے حوالے سے، کچھ ہے جی؟ سلب کا تو وہاں کوئی تذکرہ نہیں. اس میں النور میں جو اعلان شائع ہوا حضرت تقی محمد ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، اس میں کوئی سلب کا یا یعنی واپسی کا اس طرح کا کوئی حضرت نے نہیں لکھا، تحریر نہیں فرمایا. صرف یہ لکھا تھا جو اس میں اعلان آیا تھا نور میں 1359 ہجری میں یہ اعلان شائع ہوا کہ مولوی ظفر احمد نے غلبہ تواضع کی وجہ سے اخذ بیعت سے عذر کر دیا. یہ تقریباً اس طرح کے الفاظ کے ہے. وہ بجی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الظفر میں بھی یہ الفاظ نقل کیے ہیں نور اس رسالہ کے حوالے سے جس میں یہ اعلان تھا. نور ہر مہینے باقاعدہ وہاں کا ماہنامہ تھا شائع خانقاہ کی طرف سے. تو اس میں تو یہ لکھا کہ غلبہ تواضع کی وجہ سے جو ہے مولوی ظفر نے عذر کیا یعنی اخذ بیعت سے. اس میں حضرت کی طرف سے تو کوئی سلب کا یا اس طرح کا یعنی کوئی نسبت ہے ہی نہیں اس طرح کی. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی سلب والی. تو صحیح. اس سے یہ کچھ احباب ایسے ہیں وہ جو اس چیز کو تھوڑا سا وہ کرتے ہیں اور وہ پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی کہ ایسا کچھ ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلق گھٹ گیا. لیکن صحیح دوسری طرف حضرت کا جنازہ بھی جو ہے وہ علامہ صاحب ہی پڑھا رہے ہیں. اور پھر تو خیر وہ ایسی تو بات ہے نہیں نا کہ جس میں یہ ہو خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ حضرت تھانوی کی طرف سے تو تھا ہی نہیں سلب کا. حضرت مولانا نے خود ہی کچھ حالات ایسے آئے تواضع کا غلبہ لکھا ہوا ہے اصل تو حضرت تھانوی نے خود ہی غلبہ تواضع سے. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ حضرت اس مقام پر تھے کہ انہوں نے اخذ بیعت سے عذر فرمایا اور گویا غلبہ ہوا اس چیز کا کہ میں اس کا اہل نہیں. کوئی اس طرح کا کوئی حالت تھی ان پر اس زمانے میں. یہ تو خیر خود بہت بڑی ایک مطلب بڑا اونچا مقام ہے، ایک مدح کا اور بڑا ایک وصف ہے جو بہت مشکل ہی ہے مقام کسی کو حاصل ہو. حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات جب خود اس بات کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ غلبہ تواضع بھی ہے تو اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ ایک وقت کا شیخ حکیم الامت مجدد الملت وہ خود یعنی اس بات کی شہادت عطا فرما رہے ہیں، دے رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ بعد میں وہ وفات سے 2 دن قبل جو ہے وہ حضرت حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسے مطلب جملے تحریر فرمائے تھے جس میں یہ تھا کہ انی الک انموز جہازہ الآیہ وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین. اس طرح کے حضرت نے چند الفاظ کلمات تحریر خود فرمائے اور اس وقت بہت مشکل تھا آپ کے لیے لکھنا. لیکن بہرحال حضرت سے پوچھا پھر مولانا ظفر احمد صاحب سے آپ سمجھ گئے تو انہوں نے عرض کیا حضرت یہ پہلا جملہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہنی الک. تو اس پر مولانا ظفر احمد صاحب نے کہا کہ حضرت ہاں میں سمجھ گیا ہوں. اس میں پھر یہ ہے کہ حضرت یہی فرماتے ہیں علامہ ظفر احمد صاحب کہ وہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہم نے جو اخذ بیعت سے عذر کیا تھا
حضرت نے اس وقت تو وہ اس کو قبول فرمایا، لیکن اب یہ ہے